جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج کے دن ان لوگوں کے نام جو یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جو لاپتہ ہیں یا جن کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ نہ بچے، ملک بھر میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے، قومی پرچم سرنگو ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 4 دن بعد کہہ سکتے ہیں آپ ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور دیکھتے ہیں جی کمیٹی کیا کرتی ہے، اور انکوائری کمیٹی بنا کر انسانی اسمگلرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے کہ یہ لوگ جو گئے کیوں گئے، بہتر اپرچونٹیز کے لیے، بے روزگار تھے، اچھے خواب لے کے سنہرے مستقبل کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ It is not just that. Yes. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ 30 40 50 لاکھ روپے دے کے ان ایجنٹوں کے رحم و کرم پر رہے، جو علاقے ہیں منڈی بہاؤالدین، پھر سیالکوٹ، کوٹلی کشمیر اور اس کے علاوہ باقی جو وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ان انسانی ایجنٹوں کا یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں ان کا وہاں پر نیٹ ورک بھی ہے۔ اور کئی دفعہ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا لیبیا والا واقعہ، اس کے بعد بھی کارروائی ہونا تھی لیکن کئی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر نہیں ہو سکی۔ فیبروری میں بھی 40 لوگ تھے جو لیکن لیبیا والا ایک بڑا انسیڈنٹ تھا، پاکستانی مایہ ناز کھلاڑی بھی شامل تھے۔ جی، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب اگر ایکٹیو ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ کیپیسٹی پہ بات ہوگی کہ جو ہمارا ادارہ ہے FIA اس کی کیپیسٹی کتنی ہے ہیومن ٹریفکنگ روکنے کی، اور اس کی ول کتنی ہے، اس کے اوپر فوکس کتنا ہے۔ اگر ایک دن کا کام ہوگا، ایک ہفتے کا کام ہوگا، کچھ نہیں ہونا، اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے۔ لیٹس سی، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اتنا ڈیتھ ٹول جب آیا ہے اور جب ایک کوہرام مچا ہے، دنیا بھر سے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ہمارے یہاں جا کے آنکھ سب کی کھلی ہے، سب جاگ گئے ہیں، سب الرٹ ہو گئے ہیں، اب یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، لیکن جیسے جیسے سٹوری پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہم سب بھول جائیں گے، اور یہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 310 پاکستانی سوار تھے جن میں سے صرف 12 کو زندہ بچایا جا چکا ہے، اور بتا رہے ہیں باقی لوگوں کا تحال کچھ نہیں پتا چل سکا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اموات ہو سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر سے ہی صرف اشفاق جو آپ بات کر رہے تھے 135 پاکستانی تھے، تو اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں۔ ایک چیز جو ہے وہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی محنت خاصی کرنی ہوگی وہ ہے نمبر۔ ظاہر ہے کہ صحیح نمبر کیا ہے، کتنے لوگ اس پہ سوار تھے، کیونکہ ایک نہیں کئی اس طرح سے ایجنٹس اس میں ملوث ہوتے ہیں، کئی کشتیاں جانی ہوتی ہیں جن کو اس طرح سے ٹریول کروانا ہوتا ہے، کہاں سے سفر کرنی ہے، تو اکثر معلومات نہیں ہوتی، رابطے نہیں ہوتے، کیونکہ جب ایک دفعہ صدف یہاں سے یہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جانے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو یہاں سے کسی طریقے سے، دوسرا یہاں سے لیبیا بائی ایئر پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی، اور لیبیا پہنچانے کے بعد پھر مختلف کشتیوں کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جب لیبیا میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ملک میں کسی کیمپ میں، تو وہاں پر ان سے فونز وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، تو یہ بڑا کنسرننگ دستاویزات لے لی جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں اشفاق نے جہاں یہ سوال اٹھایا وہاں پر یہ بھی تھا کیونکہ اس کا انجن خراب ہو گیا تھا، تو یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ الرٹ بھیجا گیا تھا گریک اتھارٹی کو اور دیگر اس سے متعلقہ اداروں کو، وہاں پہ جو کوسٹ گارڈ تھے ان کو بھی، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں گریک کوسٹ گارڈ ملوث ہو، کیونکہ انہوں نے رسی پھینک کے اس کسٹی کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی، اور اسی دوران میں وہ ایک جانب زیادہ جھکی اور وہ پوری ایک اور وجہ بھی ہے، لیکن وہ اس جو اسٹیٹمنٹ ہے جو سروائیورز جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے انکار کر رہا ہے گریک اتھارٹیز، وہی کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم ایک محفوظ فاصلے پہ تھے، اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر انہوں نے آپ سے مدد نہیں مانگی تو آپ ان کے قریب کیوں گئے یہ پوچھنے کہ آپ کو کسی چیز۔ اچھا، ایک اور چکر بھی ہے صدف کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ جو یونانی کوسٹ گارڈز ہیں ان کا کردار اس میں کیا رہا، جس طرح سے یہ رسی کھینچنے کی، اور ایک تو یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی ان کی بات چیت ہوتی رہی، ان کو بچانے کی کوشش کتنی کی گئی، دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کا اس سے متعلق یہ بیان سامنے آیا تھا جس نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر 550 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں یونانی کوسٹ گارڈز نے جو آنے والی اس طرح کی کشتیاں ہیں ان کو واپس لوٹایا ہو، تو اس کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دے ہیو اے ہسٹری، لیکن یہاں پر نیگلیجنس کیا تھی، کیا کیا، it needs to be investigated. And this is a kind of their strategy. وہ جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی وہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ یا تو واپس لوٹ جائیں یا کوئی حادثہ ہو جائے اور پھر وہ اس کو ایک حادثہ ہی قرار دے دیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سجاد بخاری موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا کس طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ تھے اس میں۔ تو سجاد ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت کی جانب سے
رات کو بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی اس حوالے سے کنفرمیشن دینا کہ کتنے لوگ سوار تھے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی، کہیں کوئی فہرست یا لسٹ نہیں تھی. تو ابھی ظاہر ہے کہ اور ایک سے زیادہ ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیاروں کا اپنوں سے رابطہ بھی نہیں ہوتا اور وہ پریشانی ان کی ظاہر ہے بجا ہے. لیکن یہ کس طریقے سے لسٹ کمپائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے پریشان ہیں ان کے پیارے اسی کشتی میں تھے؟ یہ دیکھیے اشفاق، میرپور ڈویژن کا جو علاقہ ہے کھوئی رٹا اور اس کے مختلف آگے دیہات ہیں جو لائن آف کنٹرول پر واقع ہیں، وہاں کے جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے جو نوجوان ہیں ان کو جو مقامی ایجنٹ ہیں جن کا تعلق کھوئی رٹا سے بھی ہے، کوٹلی سے بھی، میرپور سے بھی اور پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی ہے، انہوں نے نوجوانوں کو جو کیونکہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور جو ان کو سوانے خواب دکھا کر اور فی کس جو نوجوان ہے اس سے 25 اور 30 لاکھ روپے لے کے یہاں سے ان کو لیبیا لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کشتیوں کے ذریعے یونان، اٹلی اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سمندر کے راستے لے کر جایا جاتا ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو اس وقت تک جو وزارت خارجہ کے توسط سے آزاد کشمیر حکومت یا میرپور ڈویژن کی جو انتظامیہ ہے وہ 21 اور 27 افراد کی ہلاکت کا جو ہے وہ خبر دے رہی ہے، جبکہ جو آپ کو پتا ہوگا غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ ہے وہ جو تعداد بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے، وہ 100 سے بھی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے جو ہے اس کشتی کی حادثے کا شکار ہو رہا ہے کہ جو لاپتہ ہیں اور میجورٹی کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا جا رہا ہے، 100 سے اوپر کا نمبر کوئی 135 کہہ رہا ہے، ان کے قوائف کیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی نے آ کے ان سے انفارمیشن لی، جاننے کی کوشش کی کہ ان کے گھر سے کسی کے گھر سے جو لاپتہ ہو؟ جی سجاد. ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر جو کمشنر میرپور ہیں اور ڈی آئی جی میرپور ہیں جنہوں نے کل اے آر وائی نیوز سے بات بھی کی تھی تو انہوں نے تفصیلات بھی بتائی تھی کہ وہاں پر لوکل سطح پر جو انتظامیہ ہے وہ جو وہاں پر جو کھوئی رٹا، چڑوئی اور دیگر علاقے ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پر جو مقامی لوگوں کی طرف سے جو انہیں علم ہوا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کا یا فلاں فلاں گھر کا جو فرد ہے وہ گزشتہ 1 ماہ میں 2 ماہ یا 3 ماہ میں جو ہے ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ گیا تھا، تو وہاں پہ جو مقامی پولیس ہے، جو مقامی انتظامیہ لوکل سطح پہ وہ وہاں پہ ان کے قوائف اکٹھے کر کے. اچھا سجاد، اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر کام غیر قانونی ہے تو غیر قانونی کاموں میں تصدیق بہت مشکل سے ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نمبر بتایا جا رہا ہو یہاں سے لاپتہ ہونے والوں کا، ان میں سے کئی اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ ابھی لیبیا میں ہی موجود ہوں اور کسی دوسرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد موبائل فونز اور یہ رابطے کے طریقہ کار، سیلولر نیٹ ورک دوسرا ہو جاتا ہے، پھر وہ لے بھی لیتے ہیں اپنے کنٹرول میں، ان کے کہنے کے بغیر آپ چل پھر نہیں سکتے، ایک جگہ پہ ڈیٹین نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے سوار ہونے سے پہلے گھر والوں سے رابطے کیے، ہاں کشتی پہ سوار، دیٹ مائٹ بی دا کیس. تو اس حوالے سے پھر کوئی کنفرمیشن کی گئی ہے؟ جیسے صدف نے کہا کہ فون کالز کی تھی، اس طرح سے کوئی کنفرمیشن کا طریقہ کار ہے؟ آپ نے کچھ معلومات جمع کی ہوں از خود؟ اس طرح جی بخاری صاحب، اس حوالے سے تو ابھی ایسی کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن جو مقامی پولیس ہے انہوں نے اس وقت تک 10 ایجنٹ جو ہیں جو انسانی سمگلر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں ایک ایسا ایجنٹ بھی شامل ہے جس نے اپنے سگے بیٹے کو اور بھتیجے کو بھی اسی قافلے میں بھیجا تھا، اور جن کے بارے میں اس وقت تک جو اطلاعات یہی ہے کہ اس ایجنٹ کا اپنا بیٹا بھی اور بھتیجا بھی وہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اللہ رحم فرمائے. چلیں بہت شکریہ بخاری، بہت شکریہ آپ کا. افسوسناک اب یہ دیکھیں سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو کیوس ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ، اور صدف آپ ان نیٹ ورک کے بارے میں دیکھیں کہ ایک تو کئی ایجنٹس ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دے آر سو شیور، کیونکہ نہ جانے کتنے اس میں سے چلے جاتے ہوں گے وہاں پر جا کے اسائلم کے لیے اپلائی، اور یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ وہاں پر جا رہے ہیں اسائلم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی میرے ملک میں حالات ایسے ہیں میں یہاں پر آنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کے پیپرز 10 12 15 سال تک آپ اپنے پیاروں کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. پھر جس حالات میں سڑک کے ذریعے بھی رستہ ہے، ایران کے رستے ہوتے ہوئے جس طرح سے جاتے ہیں کنٹینرز میں بدترین حالات میں، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ یہاں سے باہر ادھر لیبیا جائیں، لیبیا سے پھر کشتیوں کے ذریعے آپ جائیں.
اور کس حالت میں یہ کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ویزوں کا اجرا ان کو مشکل ہوتا ہے، ان کے ویزے مسترد ہو جاتے ہیں، یہاں پر کوئی روزگار نہیں ہے، روزگار یہاں پر نہیں ہے، ماؤں کے زیور بیچ کے، بیویوں کے زیور بیچ کے کہتے ہیں جی بس ایک دفعہ وہاں چلے جائیں نا، ایک دفعہ ہم قدم وہاں پہ رکھ دیں، دوسرے طرف ہماری زندگی سپوز یہ کہ ہمارے اس فریٹرنیٹی میں سے آپ چلی جاتی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد حالات زندگی تبدیل ہو رہے ہیں اور صدف جو ہے وہ ایکسل کر رہی ہیں سہانے خواب. تو میں کہوں گا، اور آج کل ظاہر ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب یہ فیس ٹائم اور یہ واٹس ایپ کالز اور یہ حالت زندگی بہتر، آپ کہتے ہیں کہ وائی ناٹ می. بالکل. تو گجرات کے اب بات کر لیتے ہیں. گجرات کے بھی تقریباً 50 کے لگ بھگ نوجوان کشتی حادثے کے بعد سے لاپتہ ہیں. اہل خانہ نے حکومت سے پیاروں کی تلاش میں مدد کی اپیل کی. ہمارے نمائندے عامر بٹ گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں. عامر بٹ، آپ ہمیں بتائیں، گجرات میں بھی یہاں سے بھی لوگ گئے اور یہاں کے لوگ بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں ہمارے پیاروں کو ڈھونڈنے میں. کیا اب تک کوششیں کی گئی ہیں؟ کیا آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں؟ جی کل میری بات ہوئی تھی، میں گیا تھا گاؤں گولے کی کہ وہ بدقسمت خاندان تھا جو ایک ہی گلی میں جو 46 لوگ جو لاپتہ ہوئے ہیں، ان میں ایک ہی گلی میں 4 نوجوان تھے، یعنی کہ ایک ہی محلے کے 4 تھے. ٹوٹل گولے کی کے 17 بندے تھے. وہ گاؤں ہے گجرات کا، تھانہ کنیا کا گاؤں ہے. اس کے 7 لوگ تھے وہاں پر. اور جو رات کو جو ایف آئی اے نے فہرست جاری کی ہے گجرات کی، باضابطہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ گجرات کے ٹوٹل 47 نوجوان جو ہیں وہ اس حادثہ میں لاپتہ ہیں. بٹ صاحب، اس کے اندر چکر یہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا گفتگو، ہم ابھی جو آزاد کشمیر سے سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں بیسکلی کہ کنفرمیشن کا طریقہ کار کیا ہے. جو مقامی اتھارٹیز ہیں کس طرح سے پتہ چلا رہی ہیں کہ یہ اتنے لوگ ہیں، اور یہ کس طرح سے پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اسی کشتی میں سوار تھے؟ کیونکہ ایک تو کشتی وہاں سے نہیں چلی ہوگی، تو کئی چلتی ہیں سائمنٹینیسلی جو یہ ہیومن ٹریفکر چلاتے ہیں. تو یہ کنفرمیشن کیسے لی جائے گی کہ اسی میں سوار تھے یہ لوگ؟ جی میری کل جو ایک فیملی سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارے بچے نے 9 جون کو اس کشتی میں سوار ہوا تھا تو اس کشتی میں سوار ہونے سے پہلے اس نے ہمیں کال کی تھی. جو آخری رابطہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اپنے گاؤں کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں. اس نے سارے وہ 7 کے 7 جو افراد تھے ان کا نام لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں ٹریول کر رہے ہیں. اسی طرح جب یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ جب کشتی میں کسی کو سوار کرواتے ہیں تو باقاعدہ اس کے پیچھے اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لالچ تو دیا ہوتا ہے ان کو کہ ہمارے آپ نے جو پیسے دیے تھے 26-27 لاکھ 30 لاکھ روپیہ، اسے آپ کے بچے کو ہم جو کشتی کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں، یونان پہنچا رہے ہیں. اور باقی جو بات آپ نے کی ہے، ایک بات کی کہ رابطہ کس طرح ہو رہا ہے، تو سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ 14 جون کو یہ واقعہ ہوا تھا اور کسی شخص کو بھی، کسی فیملی کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں تھی. اور تمام اطلاعات جتنی بھی آئی تھی یہ یونان سے، جو کہ گجرات کے بہت کثیر تعداد جو ہے وہ یورپ میں مقیم ہے. وہ سوشل میڈیا سے ان کو اطلاعات ملی، اپنے ذرائع سے ان کو اطلاعات ملی، اور اپنے جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ دوست احباب تھے، ان کے ذریعے انہوں نے جو بتایا اس سے اصل اطلاع ملی، یوں کہا جائے. ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کی معلومات بھی نہیں آ رہی اتنی. خیر، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے اور جس پر کمیٹی تو وزیر اعظم نے بنا دی ہے، ایکشن کیا ہوگا یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے. بالکل جی. اور اب ظاہر ہے کہ کافی کوسچنز ہیں جو کہ اٹھانے ہیں، جس کے اوپر بات ہونی چاہیے.